اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں۔ خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پر رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی پھول دیکھے گا لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا یہ اسے طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک انچاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے سے، کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں، پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہیں کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا؟ ہاں، اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی، اس نے ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیڈی فریحہ، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جھک کر کے چلتا بنتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر وہ دوبارہ کرامت بیگ کی دکان پر نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پر شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر خاقان اکثر نخوت سے کہتا نظر آتا تھا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہیں، مگر جیحان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مرح جمیلہ، اس کی مرح جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن مرح جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پر کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھیں۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی، مجھے اس طرح سے منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس میں اور جیحان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ ایک شام اس نے ہمت مجتمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لانگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں سبین، بابا بالکل ٹھیک ہیں، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفرور شوہر نے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پر منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔
اب تو ماؤں کی تو ساری دنیا کیا کہے گی۔ مجھے اب بس سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے۔ میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب بس سے ملنے آنے پر کون مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت اور شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو کافی شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پر چند لمحے ایک شدید سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈسون نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا۔ تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹی ثابت نہ ہو جاؤں۔ ممی دبی دبی چیخی تھیں۔ اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ ہم واقعتاً تم سے قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا۔ اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی ممی کہتی رہ گئیں، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آ گیا۔ ممی صوفے پر بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہ آئیں تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پر سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنی کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس فخریہ مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی ہوئی تھیں۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا کہ نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا، مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر کرنے والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آوازوں سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔